بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے آب زمزم کی کھدائی کا حکم سب سے پہلے کس کو ہوا، اس واقعے کا ذکر کریں گے۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے ماد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام سفر تھا۔ سفر کی نسل قریش بن مالک بھی پیدا ہوئے، یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد میں مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد میں قصا نے اقتدار حاصل کیا۔ قصا کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینے کی ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطب مکے کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجوں کو لینے کے لیے خود مدینے گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطب نے لوگوں کو بتایا یہ ہاشم کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اس کو غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ ناظرین کرام، انہی عبد المطلب کے ہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوا۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو قبیلے ہرہم کے سردار مفاز نے پاٹ دیا تھا۔ قبیلے ہرہم کے لوگ اس زمانے میں مکے کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بہت بے حرمتی شروع کر دی بیت اللہ کی۔ ان کا سردار مفاز بن عمرو وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے لوگوں کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کریں، مگر اس پر ان لوگوں کو کوئی اثر نہ ہوا تو قوم کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا تمام مال دولت تلواریں زمزم کے کنویں میں ڈال دی۔ کنواں تو پہلے سے ہی خشک تھا، اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ مدت تو یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاع نے بنو ہرہم کے وہاں سے مار بھگایا، یہاں تک کہ قصہ کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آب زمزم کی جگہ کھدائی کی گئی، اس کو کھودنے کا حکم دیا گیا انہیں خواب کے اندر۔ دوسرے دن اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے یہاں ایک ہی لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں خون اور گندگی پڑی ہے اور کوا ٹونگے مار رہا ہے۔ اس جگہ دونوں طرف بت موجود تھے۔ یہ خون اب بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کھدائی کے لیے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو، وہاں ہم ان کے اوپر قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اپنے بیٹے سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا ہوں جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ قریش نے دیکھا کہ یہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے یہ دیکھو یہ اسماعیل کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا ہے تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس میں ہم بھی شریک ہوں گے۔ تب
ہم اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ عبد المطلب بولے، میں فیصلہ کرا لوں۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے باہری علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ مکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا۔ وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ وہاں ان کا پانی ختم ہو گیا۔ سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی کی تلاش شروع کری۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی اونٹ کے سواری کے پاس آئے۔ جو ہی ان کی سواری اٹھی، اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اس پر قریش نے کہا، اے عبد المطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب ہم زمزم کے معاملے میں تم سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس ویرانے میں سیراب کیا ہے، وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گی، اس لیے یہیں سے واپس مڑ جاؤ۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ واپس آ کر حضرت عبد المطلب نے کھدائی کا کام شروع کیا۔ ابھی تھوڑی ہی کھدائی ہوئی تھی کہ مال و دولت، تلواریں، زریں نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی شامل تھا۔ ان تمام چیزوں کی قرعہ اندازی کی گئی، جس میں سونا اور چاندی مکہ کے حصے میں اور زر اور تلواریں عبد المطلب کے حصے میں آئیں۔ پلیز ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اگر ہماری اسٹوریز آپ کو پسند آتی ہیں تو۔